السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے پیش ہے مشن تقویت امت کی 9ویں قسط، جس کا عنوان ہے اپنے خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے، اضافہ اور برقرار رکھنے کے 25 طریقے۔ اور یہ جو ہے اس کی پوری پی پی ٹی ہے، ہم اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اپنی نسلوں میں اجتماعی، دینی اور تخلیقی سوچ پیدا کرنے کے 11 طریقے۔ نوجوانوں کو موبائل کے غلط استعمال سے کیسے بچائیں؟ انسان ہر چیز جسے وہ دیکھتا یا سنتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، خصوصاً خالی دماغ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مظہر کے اثر کا بغور مطالعہ کیا جائے اور اسلامی و غیر اسلامی ذہنیت پیدا کرنے والے مظاہر کے درمیان تمیز پیدا کر کے اسلامی ذہنیت پیدا کرنے والے مظاہر کی بقا و ترقی کا اہتمام کیا جائے، جس کے لیے گزشتہ 8ویں قسط میں مال کے تعلق سے اسلامی ذہنیت اور اجتماعیت پیدا کرنے کے 7 طریقوں پر بحث کی گئی تھی۔ اس مضمون میں ہم اجتماعی اور دینی و تخلیقی ذہنیت پیدا کرنے کے طریقوں پر غور کریں گے۔ نمبر 1، ہر اسکول، مدرسے اور کالج میں صبح صبح دعا کے وقت یہ عہد دہرایا جائے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ عہد کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اپنی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کا خادم بن کر گزاروں گا یا گزاروں گی، اور اس علم کے پورے ورثے کی اس علم کے ورثے کی پوری حفاظت کروں گی، کیونکہ اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، زبان پہ بار بار دہرائے جانے والی چیز دل و دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید ایمان کا حکم دیتے ہوئے اس کا طریقہ کار اکثروا من قول لا الہ الا اللہ کے ذریعے بتلایا، لہذا یہی طریقہ ہم بھی اپنی نسلوں میں اجتماعیت اور اسلامی اخوت پیدا کرنے کے لیے اپنائیں گے۔ آپ اپنی ثوابدید پر اس میں رد و بدل بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ساری دکانوں وغیرہ کے نام اسلامی رکھے جائیں اور ہر قسم کے پوسٹرز، بینرز پہلے اردو میں لکھے جائیں، پھر اس کے نیچے مقامی زبان اور انگریزی میں لکھے جائیں۔ چونکہ ہندوستان میں اسلامی علوم کا وافر حصہ اردو میں ہی ہے، نیز اردو اب مسلمانوں کی زبان سمجھی جانے لگی ہے اور ہماری تہذیب و تمدن سے اردو کا بہت گہرا ربط ہے۔ تو جب ہمارا بچہ بینروں، پوسٹروں اور ہورڈنگز اردو میں لکھا دیکھے گا تو خود بخود اس کے اندر اردو کے تئیں محبت پیدا ہوگی اور وہ انہیں سیکھنے اور استعمال کرنے میں فخر محسوس کرے گا۔ مجھے پتہ ہے سارے پوسٹروں کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن جتنا اختیار میں ہے اتنا تو بدلیں۔ نمبر 3، اجتماعی مطالعہ۔ ایک وقت ایسا ہو جب گھر کے سبھی افراد، بوڑھے، جوان، بچے اور عورتیں موجود ہوں، انہیں ان کی عمر اور ذوق کے حساب سے کتابیں لا کر دیں اور صرف اس پر اکتفا نہ کریں، بلکہ کم از کم 1 گھنٹہ سب کو ساتھ میں لے کر بیٹھیں اور مطالعہ کریں۔ اس سے ایک تو ہمیں ساتھ میں وقت بتانے کا موقع مل جائے گا، دوسرا مطالعے کی عادت پیدا ہو جائے گی، اور ایک ریڈر ہی ہمیشہ لیڈر ہوا کرتا ہے۔ نمبر 4، نوجوانوں کو ٹور پر لے جایا جائے۔ دیکھیے، نوجوانوں کی نفسیات، ان کے شوق اور خواہشات کو مد نظر رکھ کر اسی حساب سے دینی جذبہ پیدا کرنا ضروری ہے، تاکہ نوجوانوں میں بوریت اور بیزاری بھی نہ ہو اور وہ دین کے راستے پر بھی آ جائیں۔ اور نوعمری میں ہر شخص کو گھومنے کا شوق ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس شوق کو علماء اسلامی اقدار پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں اور ان کو دین کی بنیادی تعلیمات اور اسکولوں کالجوں میں اپنی بہنوں کی حفاظت کے طریقے سکھائیں۔ نمبر 5، کام خود کریں اور نام گاؤں کا ہو۔ مثلا خدمت خلق کا جو بھی کام کریں تو ظاہر سی بات ہے فنڈنگ تو چند ہی لوگ کریں گے، مگر نام گاؤں کا دیا جائے۔ لہذا اس مشن کے تحت جتنے بھی کام ہوں گے ان پر کسی کا نام نہیں ہوگا، بلکہ صرف مشن تقویت امت اور گاؤں کا نام لکھا ہوگا۔ اس سے گاؤں والوں کے ایک دوسرے پر اعتماد میں مزید اضافہ ہوگا اور اجتماعیت کو تقویت ملے گی، اور اس خدمت خلق کے ذریعے نوجوانوں کو ایک ایکسائٹمنٹ والی مشغولیت بھی مل جائے گی۔ نمبر 6، اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کی چھٹی کے موقعوں پر اسٹوڈنٹس کو مدارس کے ماحول میں طلبہ کے ساتھ کچھ دن قیام کروایا جائے، تاکہ انہیں ایک دوسرے سے بات کرنے اور ایک دوسرے کی خوبیوں اور کمیوں کو سمجھنے کا موقع ملے اور دوریاں کم ہوں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اکثر اسٹوڈنٹس دینی بیک گراؤنڈ سے نہیں آتے ہیں، اور وہاں کے ماحول عموماً اسلام مخالف ہوتے ہیں، یعنی ان کے ذہنوں میں اسلام کے تعلق سے صحیح معلومات پہنچنے سے پہلے غلط معلومات پہنچ رہی ہوتی ہیں، اور وہاں ان کے شبہات کو دور کرنے کا کوئی پراپر سورس بھی موجود نہیں ہوتا۔ اس سے نمٹنے کا قلیل المدتی طریقہ یہی ہے کہ انہیں کچھ عرصہ صحیح معلومات والے دینی ماحول میں رکھیں، اس سے وہ اپنے شبہات کو دور بھی کر سکیں گے اور مدرسے کے طلبہ کو پتہ لگ سکے گا کہ آج کل کے جدید ذہنوں میں کس قسم کے شبہات پیدا ہو رہے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، پورے گاؤں کو مفت درسگاہ اور یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا جائے۔
جو لوگ بڑی عمر کے ہو چکے ہیں یا چھوٹی عمر کے باوجود کسی وجہ سے آپ کو ان کو اداروں میں لا کر کورس کرا نہیں سکتے، تو کیوں نہ ان کے اوقات اور ضرورت کے مطابق اپنے کورسز بنائے جائیں، یعنی ہر ضرورت کے لیے شارٹ ٹرم یا اتواری پریکٹیکل کورسز تیار کیے جائیں، مثلا اخلاقی تربیت کا کورس، بچوں کی تربیت کا کورس، خدمت خلق کورس، ایسے سینکڑوں کورسز تیار کیے جائیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ پورا گاؤں ایک یونیورسٹی ہے جہاں ہر شخص کو وہ جتنی حیثیتوں سے زندگی گزار رہا ہے ان حیثیتوں کو سامنے رکھ کر اس کے لیے دینی اور دنیاوی منافع دونوں پہلوؤں سے عملی کورس بنایا جائے۔ بس عام یونیورسٹی اور اس یونیورسٹی میں فرق یہ ہوگا کہ لوگ پڑھنے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، مگر یہاں یونیورسٹی یعنی آپ سے متعلق فیلڈ کے استاذ خود اٹھ کر آپ کے پاس آئیں گے، اور اس یونیورسٹی کا انفراسٹرکچر خود گاؤں ہوگا۔ انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں ایسے کورسز تیار کریں گے، اور یہ سارے کورسز مفت میں ہوں، کیونکہ ہم نبی کے وارث ہیں۔ نبی نے اپنی زندگی فاقوں پر یا ہدیوں کے سہارے گزاری ہے، تو ہمیں بھی اسی کی پیروی کرنے کو عزیمت سمجھنا ہوگا۔ ہر نبی نے اپنی دعوت پہنچانے کے بعد کہا ہے وما اسألکم علیہ من اجر، نیز مفت اس لیے بھی کہ گاؤں کے اجتماعی بزنس اور اپنے سائیڈ بزنس سے ہماری ضروریات زندگی کا سامان میسر آ رہا ہوگا، اور ہم ضرورت سے زیادہ پیسے کمانے کی لالچ اپنے اندر سے ختم کر چکے ہوں گے۔ نمبر 8، پارک بنایا جائے۔ اگر اتنی استطاعت ہو گاؤں والوں کے پاس تو ایک کمیونٹی پارک بنایا جائے جس میں ہر طرف احادیث لکھی ہوئی ہوں، سائنس اور ریاضی کے فارمولے لکھے ہوئے ہوں، اور جہاں ریاضت بدنی کے آلات بھی موجود ہوں۔ اس کے 4 فائدے ہیں۔ نمبر 1، ہمارے جوانوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھی جا سکے گی۔ نمبر 2، ان میں دینی و تخلیقی سوچ پیدا کی جا سکے گی۔ نمبر 3، ان کو قوی اور متین بھی بنایا جا سکے گا۔ والمؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ نمبر 4، ان کو ڈیجیٹل ورلڈ کے بجائے حقیقی دنیا کی طرف راغب کرنے میں مدد ملے گی، اور ہر نماز کے وقت وہی جماعت کھڑی کر دی جائے، جو نماز سے گریز کرے اسے پارک میں نہ آنے دیا جائے۔ نمبر 9، موبائل اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے بچانے کے لیے انہیں مفید استعمال کے طریقے سکھائیں۔ دیکھیے، چونکہ بچہ ہمیشہ اپنے ماں باپ، اپنے گھر والوں اور دوستوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے، تو جب وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں موجود سارے افراد کو موبائل چلاتا ہوا ہی دیکھتا ہے تو خود کیوں نہ موبائل چلائے۔ اس لیے سب سے پہلا کام تو ہمارا ہے کہ ہم حتی الامکان بچوں کے سامنے موبائل چلانے سے گریز کریں۔ دوسری بات، بڑے عرصے سے اس مسئلے پر سوچ رہا ہوں کہ اس موبائل کے مسئلے پر کیسے قابو پایا جائے، تو غور و فکر کے بعد میرے سامنے 3 آپشنز تھے۔ نمبر 1، یا تو ان کے موبائل کی مکمل سرویلنس اور نگرانی رکھی جائے کہ وہ غلط کام میں ملوث نہ ہو پائے، اور یہ غلط بھی نہیں ہے کیونکہ بہرحال قیامت میں صرف ہماری نہیں ہمارے بچوں کی بھی جواب دہی کا سامنا ہمیں کرنا ہوگا، تو اتنی نگرانی کرنا کہ وہ برائی سے بچ سکے تجسس کے دائرے میں نہیں آتا۔ یہ جدیدیت کے لبرلزم کی پیدا کی ہوئی سوچ ہے کہ بچہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، ہمارے پاس بس سمجھانے کا اختیار ہے۔ نمبر 2، یا پھر اس کو حقیقی زندگی میں مثبت کاموں میں اتنا مشغول کر دیا جائے کہ اس کے پاس غیر ضروری اور ڈیجیٹل غلط کاموں میں مشغول ہونے کے لیے وقت ہی نہ بچے۔ نمبر 3، یا پھر اس کے انٹرٹینمنٹ کے ذرائع میں ہی دین و اسلام کو داخل کر دیا جائے۔ دوسرا کام تو ہمارے اختیار میں ہے، لیکن پہلا اور تیسرا ہمارے اختیار میں نہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے بعد امت کو اس وقت اگر سب سے زیادہ کسی کی ضرورت ہے تو وہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہے، مثلا سافٹ ویئر ڈیولپر، کوڈنگ ایکسپرٹ وغیرہ کی، تاکہ ہم ان کو تفریح سے روکے بھی نہیں اور اسی تفریح میں دین بھی داخل کر دیا جائے۔ اس موضوع پر ہم 5ویں قسط میں تھوڑے الگ انداز سے روشنی ڈال چکے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم بنیادی تبدیلی لانے کی بات کرتے ہیں تو صرف ایک طرف سے یا محض ایک آپشن پر کام کرنا کافی نہیں ہوتا، ہمیں بہترین طریقہ، بہتر طریقہ اور کمتر طریقہ تینوں پر بیک وقت کام کرنا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ اول سے راہ راست پر آ جاتے ہیں تو کچھ دوسرے اور تیسرے طریقے سے۔ نمبر 10، مقابلہ جاتی پروگرام رکھے جائیں۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ اللہ نے انسان میں ودیعت کر رکھا ہے، اس لیے اللہ جل جلالہ جنت کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، لہذا نوجوانوں کی جمالیاتی، ادبی، علمی، عقلی و سائنسی اور دینی جذبے کو فروغ دینے والے مقابلہ جاتی پروگرام کروائے جائیں۔ مثلا جمالیات و ادب میں قرات، نعت، شعر و شاعری، خطاطی، رائٹنگ، ڈرائنگ وغیرہ کے مقابلے، علم دین و عقلیات میں حفظ قرآن، حفظ حدیث، حفظ مسائل، نئے آئیڈیاز کی تخلیق، ریاضی اور سائنسی ایجادات وغیرہ کے مقابلے، اسپورٹس میں کشتی، کبڈی اور کراٹے وغیرہ کے مقابلے۔ یہ مقابلے اس کی خابیدہ تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے نسخے کیمیا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو نام کمانے اور دنیا کے سامنے اپنے برتری ثابت کرنے کے آپشنز تو دیں، پھر دیکھیں بچے کیسے اپنی ہنرمندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم اس عمر میں اس سے عدم نمائش اور اخلاص و للہیت کا مطالبہ کرتے ہیں جس عمر میں اس کی نمائش محض خوشی کے حصول کے لیے ہوتی ہے، ابو امی کے چہرے پر مسکان لانے کے لیے ہوتی ہے، تکبر اور ریاکاری کے لیے نہیں۔ ہمیں اسلام کے احکامات بھی بچوں کی سائیکالوجی کو سامنے رکھ کر درجہ بدرجہ جاگزی کرنے چاہیے۔ نمبر 11، ایوارڈ فنکشن کا انعقاد۔
جب بھی کوئی صحابی قابل فخر کارنامہ انجام دیتا تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت سناتے تھے، جس کا ما حاصل ہے انعام سے سرفراز کرنا۔ یہ انعام دینا اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ جس چیز کا جتنا بڑا انعام ہوگا اسی لحاظ سے مظاہر کی اہمیتیں لوگوں کے دلوں میں بیٹھتی ہیں۔ یعنی عمل پر ابھارنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سوچ کو بھی بدلا جا سکتا ہے اس کے ذریعے، جس کا طریقہ کار یہ ہو کہ عید کے موقع پر گاؤں کے سبھی لوگ بشمول مرد و عورت جمع ہوں اور ان مقابلوں کے انعامات کی تقسیم کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل ایوارڈز دیے جائیں۔ نمبر 1، سب سے بڑا مالدار شخص جس نے سب سے زیادہ غریبوں پر اور ملت کے کاموں میں خرچ کیا۔ سب سے بڑا عالم اور تخلیق کار جس نے سب سے زیادہ نئے آئیڈیاز دیے ہوں ترقی کے، یا کوئی نئی تحقیق اور ریسرچ پیش کی ہو، یا کوئی نئی ٹیکنالوجی ایجاد کی ہو۔ نمبر 3، بہترین آدمی جس نے سب سے زیادہ لوگوں کی مدد کی ہو اپنے عمل اور محنت کے ذریعے۔ نمبر 4، بہترین استاذ جس نے مختلف موضوعات پر سب سے زیادہ کورسز کروائے ہوں اور طلبہ جس سے سب سے زیادہ خوش ہوں۔ یقین جانیں یہ ایوارڈ سسٹم موجودہ مظاہر کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ جب بچے یہ دیکھیں گے تو ان کے اندر مال، علم اور بہترین آدمی کے تئیں ایک مختلف ذہنیت پیدا ہوگی، اور لاشعوری طور پر خدمت خلق، تخلیقیت، اسلام سے محبت اور ایک اسلامی معاشرے کے لیے ضروری چیزوں کی اہمیت بڑھے گی۔ تو یہ 9ویں قسط تھی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر یہ پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ، اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کی جو ہے نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ان قسطوں کے مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم لائیو جو ہے اپنا پوڈ کاسٹ رکھیں گے، جس میں ہم مختلف کام کرنے والے، زمینی سطح پر کام کرنے والے حضرات کے ساتھ ان موضوعات پر ڈسکس کریں گے۔ تو اس لیے آپ لوگ جڑیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس مشن سے جوڑیں تاکہ ہم لوگ جو ہے ایک پورا نیٹ ورک بنا کر ایک پراپر طریقے سے ہم کام کر سکیں اور وارث نبی ہونے کا فریضہ انجام دے سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔